ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور سلامتی عطا فرمائے. جی تشریف رکھیے. اب اس کے بعد ہمارے پروگرام کا سب سے اہم حصہ اور ہمارے مہمان گرامی، مہمان خصوصی علامہ الیاس ستار صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچوں سے اپنے گفتگو فرمائیں. سر یہاں آئیں گے تو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے گفتگو اپنے بچوں سے اہم ہدایات فرمائیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم المرسلین. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے خبر ہے کہ کچھ مسالہ والا بات ہوگا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے میرے کو ایک آیت پتہ چلا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیونکہ رمضان کے بارے میں ہے کہ سحری جو ہے اس وقت تک کرو جب تک سفید دھاگا اور کالا دھاگا کا تمیز ہو جائے. تو وہ اس وقت تک آپ کر سکتی ہیں سحری، اور اس کے بعد بند کر دو. یہ سورہ بقرہ کا 187 نمبر آیا تھا. اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو، روزہ کمپلیٹ کرو رات تک. لفظ آیا ہے رات تک. اچھا رات تک جو لکھا ہے تو اب یہ رات تو سب متفق ہیں، شیعہ سنی چاروں فرقہ ہر کوئی کا رائے یہی ہے کہ بھئی رات تک ہے روزہ. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ڈسپیوٹ کہاں ہے؟ ڈسپیوٹ ہے کہ رات شروع کب ہوتی ہے، اس پہ ڈسپیوٹ ہے. تو شیعہ اپنا آرگومنٹ دیا، سنی اپنا آرگومنٹ دیا، لیکن جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میرے کو پتہ چلا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے. قرآن سے ثابت چونکہ نہیں تھا تو ہر کوئی اپنا تھیوری نکالتا تھا، میرے رائے میں یہ، میرے رائے میں یہ ہے. لیکن قرآن کا آیت پیش نہیں ہوتا تھا کہ رات کا ابتدا کب ہے. تو قرآن کا 84 نمبر سورہ ہے انشقاق، اس کا 16 اور 17 نمبر آیت ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ مَا وَسَقَ. اللہ تعالیٰ شفق کا قسم کھا رہا ہے اور پھر لیل کا قسم کھا رہا ہے. تو پہلے کیا آیا؟ شفق آئے گا، بعد میں لیل آئے گا. تو ہم لوگ تو سورج غروب ہوا، اس کے بعد شفق آیا، اور غروب ہونے کے ساتھ ہی اذان آ گیا، اور اذان ہونے کے ساتھ پکوڑے بھی کھا لیے اور سب کچھ ہو گیا. تو یہ میں نے پھر اس کے اوپر اور تھوڑا بہت دیکھا تو حدیث بھی بہت سارے مل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن میں افطاری کا وقت رات درج ہے کہ رات کے وقت روزہ ختم ہو افطار کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں سورہ انشقاق کی آیت 16-17 رہنمائی کرتی ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ مَا وَسَقَ. مجھے قسم ہے شفق کی، وہ سوکھی جو غروب آفتاب اور رات کے درمیان افق پر نمودار ہوتی ہے. رات سن سیٹ کے بعد اور رات کے پہلے، یہ اس کے درمیان شفق ہوتا ہے. تو اوپر اور رات کی قسم ہے جو چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے. اوپر کی دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ پہلے شفق آتی ہے، شفق کے بعد رات آتی ہے جو چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت کھولو، اور نہ قرآن میں یہ درج ہے کہ شفق کے وقت کھولو. یاد رہے کہ شفق غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے، اور شفق کے بعد رات کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن شفق
آپ کو جو مغرب کی طرف آپ دیکھیں گے تو وہ تو بہت دیر تک شفق رہتا ہے. سحری کے بعد بھی جو مشرق میں تمیز ہوتا ہے سفید دھاگا کالا دھاگا کا، سورج طلوع کے پہلے وہ سفیدی آتا ہے تو وہ آپ کا سحری ختم ہونے کا نشانی ہے. اچھا، آسمان پورا کالا ہوتا ہے جب آپ سحری کر رہے ہیں اور سفید دھاگا صرف آپ کا مشرق کے اینڈ میں ہے، لیکن آپ اس کو اب رات بولنا چھوڑ دیتے ہیں، صبح صادق بولنا شروع کرتے ہیں. فجر کا نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، فجر کے معنی فجر ہے، رات نہیں ہے، لیکن اس وقت آسمان اندھیرا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے شام کو جب غروب ہوا سورج تو شفق کا ابتدا ہوا. لیکن اب آپ اگر غروب کی طرف دیکھیں گی تو عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں کہ غروب کی طرف دیکھو رات آ رہا ہے، تو وہ نہیں، آپ کو مشرق کی طرف دیکھنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اگر اس طرف سورج غروب ہو جائے تو اس طرف دیکھو، اگر اندھیرا پن چھایا تو پھر تم افطار کر لو. تو اصل میں بات یہی ہے. تو اس میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، ہو سکتا ہے رمضان میں اگر کوئی پروگرام ہو یا رمضان کے بعد تو وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے. وہ ہمارا جو فنکار ہے ابھی بیٹھ کے سامنے، وہ پانی کے ٹانکی کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے. ایک منزل تو ہے ہی اس میں جالی، تیسرا تھرڈ فلور، اور اس کے بھی اوپر چڑھ گیا تھا پانی کی ٹانکی کے اوپر. دبلا پتلا ہے، یوں کود جاتا ہے، ہم تو ویسا گر بھی نہیں سکتے جیسا یہ کود لگاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ پتہ چلا. تو وہ ویڈیو جو میں نے بنایا اس میں اندھیرا کا بھی بڑے اچھے سے ہم نے بتایا کہ یہ اندھیرا ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا ہے، اس سے کہیں کہیں بتی بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تقریباً 11 منٹ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا 11 منٹ، لیکن بوری لوگ اور شیعہ لوگ 11 منٹ بات کرتے ہیں. پہلے نماز پڑھتے ہیں بوری لوگ اور اس کے بعد میں اذان اور نماز میں 11 منٹ ہو جاتا ہے. اور شیعہ لوگ مغرب چونکہ لیٹ پڑھتے ہیں لیکن وہ افطار بھی 11 منٹ بات کرتے ہیں. تو تقریباً 2 سال ہو گیا تو میں بھی اپنے گھر میں کیا اور فیس بک میں لاکھوں میں لائک بھی آ گیا. اور بہت لوگوں کو بولتا ہوں تو فیکٹری میں میرے کو وہ تراویح ختم ہوتا ہے تو میرے کو سال میں ایک دفعہ بلا لیتا ہے کہ آئیے بیان کریے. تو ادھر میں گئے تو پچھلے سال جب گئے تھے تو میں نے بولے افطار کرنے کے لیے اوپر چلے. میں نے بولا بھائی میں تو 11 منٹ بات کروں گا. تو وہ مولوی تھا دیوبندی ہے سر، تو وہ بیچارہ بولا، تو پہلے تو بولا کہ چاچا اس میں تو اجماع ہے. ہم بولا یار اجماع ہے لیکن قرآن کا آیت اجماع سے کم ہوگا یا زیادہ بھاری ہوگا؟ بولا قرآن کا آیت بھاری ہوگا. تو میں نے بولا فلا اقسم بالشفق سے ثابت ہے کہ پہلے شفق بعد میں رات، اور افطاری جو ہے وہ رات کو کرنا ہے. تو وہ افطاری جو ہے رات کو کرنا ہے، تو ابھی تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ بولا نہیں قرآن تو بھاری، تو اس روز میرے ساتھ افطار کیا. ابھی پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس روز کم از کم فوراً ایگری کر لیا اور ساتھ میں کیا. تو یہ پوائنٹ اتنا کلیئر ہے کہ بے شمار لوگ مان لیتے ہیں. اور میں کبھی ضد نہیں کرتا ہوں تو میرا بیٹا بھی نہیں مانتا ہے. وہ ابھی تک اس کی بیٹی مان لی، لیکن بیٹا خود نے، اس کی بیٹی ہے میری نواسی مان لی. اور میری وائف بھی کافی دنوں تک نہیں مان لی تھی. جو پہلا دن مانی تو بہت غصہ آ کے میرے سے پوچھی کتنے منٹ انتظار کرنا ہوگا. تو میں نے بولا کم از کم مان لی ہے تو اس کو بتا تو بھائی 11 منٹ ہے، اتنے بجے تم افطار کر لیا کرو. تو بات یہ ہے کہ میرے کو لوگ کچھ شیعہ بولنا شروع کر دیا، کچھ بولنا شروع کر دیا. میں نے بولا بھائی قرآن اگر کچھ پوائنٹ اس کے صحیح ہوں گے، کچھ پوائنٹ سنی کا صحیح ہوگا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% وہ صحیح ہے یا 100% سنی صحیح ہے. جدھر جس کا جو غلطی ہے مان لے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 119 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کا، صادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. جو غلطی سے ہو گیا وہ معاف ہے. یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. وہ ان کو وارننگ دو جو غافل ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن ان میں سے کثیر کے اوپر سزا ثابت ہوا، سب کے اوپر نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی سچوں کے لیے گنجائش رکھیں. تو آپ اس کے اوپر غور فکر کریے، ایسی رد مت کر دیجیے گا.
تو انشاءاللہ آپ غور فکر کریں گے تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دے گا. اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں, کیونکہ روزہ اگر 11 منٹ بعد کھولا تو کوئی روزہ ٹوٹ نہیں جائے گا, بہت زیادہ ہوگا تو قضا ہوگا. اور جو غفلت میں کر دیا وہ تو ویسے ہی معاف ہے. وہ تو میں بھی ابھی حال میں شروع کیا, کوئی شروع سے تو نہیں ہے, لیکن جب سچ بات پتہ چل جائے تو جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور سچائی اور جھوٹ میں ایک چھوٹا سا فرق مثال سے بتاتا ہوں. آپ کا گھڑی 1 گھنٹہ پہلے بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بعد آپ کا دوست پوچھا, فرض کے عباد الرحمان صاحب پوچھے کہ آپ کا کیا ٹائم ہوا ہے ابھی, آپ گھڑی دیکھ کے 4 بولیں گے, لیکن اس وقت بجائے 5, 1 گھنٹہ سے گھڑی بند تھا. تو آپ نے سچ بولا لیکن صحیح نہیں بولا, آپ نے غلط بھی بولا لیکن جھوٹ نہیں بولا. تو غلطی اور جھوٹ میں پہلے جھوٹ بولتے تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں جا رہے ہیں, اور غلطی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا, غلطی سے ہو گیا. تو اس میں کوئی سزائے موت کسی کو نہیں ملتا ہے اگر سامنے میں کوئی جان سے مر بھی جائے. تو اس کے ساتھ آج کا بند کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور فکر کریں گے. اور اگر غصہ ہے تو میری وائف کے جیسا آپ لوگ بھی میرے پر چلا سکتی ہیں. اللہ حافظ. ماشاء اللہ, یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر علامہ الیاس ستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو بہت ہی حساس اور ایک اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. تو حضرت کی گفتگو سے ایک خیال مجھے آیا کہ ہمارے جامع الرشید کے بانی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق وہ بھی 11 منٹ بعد افطار کرتے ہیں. جامع الرشید کی جتنی بھی کیلنڈر ہیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے ٹائم کے مطابق 11 منٹ دیر سے روزہ کھولا جائے گا. تو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ان کا جو لکھا ہوا رسالہ ہے انشاءاللہ حاضر